टॉक शोज में बैठते हैं तो नंबर्स बता रहे होते हैं आप। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे दिन आ रहे हैं। 4% जिस ग्रोथ रेट की वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपोजिशन वालों को तो पता ही नहीं, वो बिला वजह तनकीद कर रहे हैं और हमारे नंबर्स जो हैं, जो हमारे फिगर्स हैं रिलेटेड टू इकोनॉमी, वो बिल्कुल ठीक है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भाई। पहली बात तो ये घबराने का पता नहीं क्यों अदनान भाई आपने पहले नहीं सुना, क्योंकि जिस दिन से और जिस वक्त से हमने इनकी बातें सुनना शुरू की हैं तो हमने एक ही चीज सुनी है कि घबराना नहीं है। नहीं, मैंने सर सॉरी, कथा कलामी की माफी। तैमूर साहब, मैंने कहा कि मैंने पहली दफा सुना है इमरान खान साहब कह रहे हैं घबराना नहीं है, अच्छे दिन आ गए हैं। मैं तो पहले दिन से यही सुन रहा हूँ कि घबराना नहीं है, अच्छे दिन आ गए हैं। लोग भूख से मर रहे हैं। आपकी करप्शन के लेवल 117 से आपने पहुंचा दिया 124 तक। आपने जो है सो बिजली और गैस की कीमतें ऐसी जगह पहुंचा दी हैं कि उससे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी हमने इतने लोन नहीं उठाए जितने लोन इन 3 साल में हमने उठाए हैं। 33 बिलियन डॉलर हम लोन अभी तक उठा चुके हैं। 44 ट्रिलियन रुपीस की हमारी एक्सटर्नल डेट है। सरकार, हमने एक आज जो पाकिस्तान का बच्चा पैदा होता है उस पर 2.25 लाख रुपए फी पैदाइशी कर्ज है। हम एक इंसान के ऊपर, तो घबराना क्यों नहीं है? और अगर आज नहीं घबराना तो फिर जनाबी आली कब घबराना है? नहीं तैमूर भाई, देखा है सर तैमूर साहब, जो बात इमरान खान साहब कर रहे हैं वो जीडीपी ग्रोथ की कर रहे हैं सर, वो रेमिटेंस की कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट्स की कर रहे हैं, और वो फिगर इन 3-4 चीजों के दे रहे हैं सर। कम से कम पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान कोई भी बाशऊर शहरी पढ़ा लिखा इंसान इनके गलत, करप्ट और 2 नंबर फिगर्स पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत हो गया, बहुत ले लिया। झूठे वादों की ऐसी बड़ी करप्ट या सबसे बदनाम वज़ीर आज़म नहीं कर सका। आई एम वेरी सॉरी टू से, ये चीज अवाम तब मानेगी जब अवाम को रिलीफ मिलेगी। ये चीज अवाम तब मानेगी जब अवाम को कुछ नजर आएगा, जब उनको 2 रोज रोटी के निवाले 2 बार दिन में मिलेंगे खाने के लिए। ये चीज अवाम तब मानेगी जब वो पंखा जो उनके घर में लगा हुआ है वो गैस की मजबूरी से चला नहीं सकते, और पंखा जब चला सकेंगे तब हम ये बातें मानेंगे। ये अवाम का बहुत बेवकूफ बना दिया। 90 दिन की बात करके आपने सर गॉट द पॉइंट। अली गौर बलोच साहब, शहबाज शरीफ साहब भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। ये नंबर्स जो असद उमर साहब ने दिए या जो माशी टीम ने इमरान खान साहब को दिए, या जो नंबर्स इमरान खान साहब खुद क्लेम कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर भी कह रहे हैं कि ये नंबर्स गलत हैं। तो अगर नंबर्स गलत हैं तो बतौर अपोजिशन पार्टी, बतौर अपोजिशन लीडर आपकी पार्टी से है, आपको सही नंबर्स विद फैक्ट्स अवाम के सामने रखने चाहिए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका जो है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इंट्रो में माशाल्लाह आज यौम तकबीर है। आज वो दिन है कि जब पाकिस्तान एक एटमी ताकत बना और उसने एटमी ताकत बनने का जो है वो ऐलान किया। और इसका सेहरा जो है वो यकीनी तौर पर एक सियासी लीडर, और मैं समझता हूँ कि एक जेन्युइन सियासी लीडर के तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के सर है कि उन्होंने तमाम आलमी ताकतों का प्रेशर बलाए ताक रखते हुए पाकिस्तानी कौम का जो दिफा है उसको नाकाबिल तस्खीर बनाया और पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। और करोड़ों और अरबों डॉलर की जो उनको ऑफर्स थी वो उन्होंने ठुकरा दी, लेकिन पाकिस्तान की जो मैं समझता हूँ कि खुददारी थी, जो पाकिस्तान की सलामती थी, तो उसको महफूज कर लिया और पाकिस्तान का सर पूरी दुनिया में जो है वो बुलंद किया। तो बहरहाल इसका मैं समझता हूँ कि आपकी वसातत से मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है वो मतलब है कि मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। ये अहद का दिन भी है कि हमें पूरी बाशियत कौम हमें इकट्ठा होकर पाकिस्तान की सलामती को इसी तरह से महफूज करना है। आज भी वो चैलेंजेस मौजूद हैं सर। बिल्कुल ठीक सर, कम ऑन माय पॉइंट एज वेल, टाइम कम है अली भाई। जी देखिए, गुजारिश ये है
کہ آپ نے فگرز پر بات کی. آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اب گھبرانا نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ بات گھبرانے یا نہ گھبرانے کی نہیں ہے. عمران خان صاحب خود کہتے تھے, میں انہی کی بات کی تائید کرتا ہوں, کہ اگر ملک میں مہنگائی ہو تو سمجھ لیں کہ اس ملک کا وزیر اعظم کرپٹ ہے. بات یہ ہے کہ ملک میں اگر مہنگائی ختم ہو گئی ہے. علی صاحب فریم تو سوال دوبارہ فریم کر رہا ہوں سر آپ کے لیے. سر آپ اپوزیشن لیڈر ہیں سر, اگر فگرز غلط ہیں تو اس عوام کے سامنے صحیح فگر ود فیکٹس رکھنا آپ کی ریسپانسبلٹی بنتا ہے سر. جی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بالکل سب سے پہلے تو صحیح فگر عوام کے پاس ہے کہ آپ دیکھیں کہ مہنگائی تو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان کی کرنسی کی ویلیو افغانستان سے, سری لنکا سے, انڈیا سے, مالدیپ سے, آپ کے بنگلہ دیش سے, آپ کے ارد گرد افغانستان سے, آپ کے تمام ارد گرد کے ممالک سے جو ہے وہ اتنا ڈیویلیٹ کر دیا پاکستان کی کرنسی کو نیچے. آج دیکھیں کہ خط غربت, پورٹی لائن سے کروڑوں لوگ عمران نیازی کی حکومت کے اندر نیچے چلے گئے. لوگوں سے لوگوں کا روزگار چھن گیا. اور آپ تو یہ وعدے کرتے تھے کہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیں گے, گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے, ملک میں مہنگائی ختم کر دیں گے, اور آپ کی حکومت بالکل صحیح. علی صاحب روز نئے سب مجھے رسپانس لینے دیں اس پہ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. عثمان سعید بصری صاحب, میں نے آپ کو اینڈ پہ اس لیے لے گیا ٹائم کے گزارش سنیں. سر یہ حکومت روز نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے. جس ریکارڈ میں ابھی دیکھیں روز نیا سکینڈل آ جاتا ہے. ابھی آج کل وہ رنگ روڈ کا سکینڈل آیا ہوا ہے. ابھی کرونا کے 12 خرب کا سکینڈل, عدنان 12 خرب کا, کون جواب دے گا؟ یہ نیب کی چھتری کے نیچے پاکستان کو دو سر رسپانس لینے دینا بصری صاحب سے مجھے. بصری صاحب, میں نے عوام کو, کیونکہ آج پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ پہلے کہتے تھے گھبرانے کا, اب نہیں گھبرانا, اچھے دن آنے والے ہیں. جو فگرز آپ دے رہے ہیں اس پہ اپوزیشن کو اعتراض کیوں ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میرے خیال میں کیا ہی اچھا ہو کہ ہم پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے اور نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے جب بات کریں, اپنی اپنی پارٹیز کو ڈیفینڈ کریں, لیکن واٹس ایپ اور اس کا سہارا ہم فیس بک سے کم لیں, کیونکہ عموماً واٹس ایپ کے اوپر جو نیریٹو آتے ہیں وہ ہمارے ایک خاص ڈیزائن نیریٹو ہوتے ہیں. سر آپ مجھے بولنے دینا, یا تو آپ بول لیں پھر میں بول لیتا ہوں. علی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, ایک پیپلز پارٹی نون لیگ اینکر ورسز پاکستان تحریک انصاف. اچھا سن لیجیے, دیکھیے آج پرائم منسٹر نے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے. گھبرانا کیوں نہیں ہے؟ ہم سٹیٹ سے آپ کو بتائیں گے, اشاریوں سے بتائیں گے گھبرانا کیوں نہیں ہے. اور یہ بھی واضح کر دیں علی گور صاحب کی خدمت میں کہ کرسٹین لگارڈ جب پاکستان کے اندر IMF کی کنٹری ہیڈ تھیں تو ان کے دور کے اندر جب وزیر ان کے خزانہ صاحب جو تھے, جو بھی مفرور ہیں اور 80 کمیٹیوں کے سربراہ تھے, میریٹ کے اندر ان کی موجودگی میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب ڈار صاحب آپ کی حکومت کے جتنے بھی نمائرک صاحب یہاں ترقی کے بتا رہے ہیں فجڈ ہیں, اگر آپ کو اس کا پتہ نہیں تو ابھی وہ نکال لیجئے, وہ آپ کے سامنے ان کی بات آ جائے گی. آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو گھبرانا نہیں. میرے وزیر اعظم نے کیا کیا؟ میرے وزیر اعظم نے نام نہاد ترقی کے علم برداروں کو اور شو بازوں کے $20 ارب کا مالیاتی خسارہ آج ختم کر دیا. 1 ارب کے سرپلس میں کھڑے ہوئے ہیں. لہٰذا میری قوم نے گھبرانا نہیں ہے. میری قوم کے اوپر ان ڈرامہ بازوں نے, چوروں نے, لٹیروں نے, منی لانڈرز نے 60 ارب کا جو تھا وہ ڈیفرنس تھا, کس میں ٹریڈ کا ڈس بیلنس تھا امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کے اندر. آج میرے وزیر اعظم نے اس کو کم کر دیا ہے سگنیفیکنٹلی, اور وہ آ گیا 22 بلینز کے اوپر. اس لیے قوم کو مبارک ہو, انہوں نے گھبرانا نہیں ہے. آج آپ کی ایکسپورٹس, خاص طور کے اوپر آپ کی جو ریڈی میڈ کی ایکسپورٹس ہیں کاٹن گوڈز کی, فیصل آباد کی انڈسٹری چل پڑی 30 سال کے بعد, 26% گروتھ ہے آپ کی ایکسپورٹس کے اندر. میرے وزیر اعظم کی سربراہی میں اس قوم نے گھبرانا نہیں ہے. آج نیب نے صرف ہمارے دور کے اندر 490 روپے ڈاکوؤں ان کے سہولت کاروں سے واپس لے کے قومی خزانے میں جمع کروائے. اس لیے قوم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈاکوؤں اور مشتاق چینیوں کے مالکوں کے گرد ہم گھیرا تنگ کر رہے ہیں. گھبرانا اس لیے نہیں ہے کہ اینٹی کرپشن پنجاب نے صرف ہمارے دور کے اندر 295 ارب روپے چوروں سے, ڈاکوؤں سے, پاکستان کی معیشت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں سے اور ان کے فرنٹ مینوں سے لے کے پاکستانی قومی خزانے میں جمع کروا دیے ہیں. سٹاک مارکیٹ پچھلے 2 دن سے الحمدللہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ توڑ رہی ہے. لہٰذا میرے وزیر اعظم کی سربراہی میں میری قوم نے گھبرانا نہیں. ریکارڈک کا کیس ہم جیتے, 6.5 بلین US ڈالر ہم نے قوم کا بچایا, اور یہ ہے اس لیے میری قوم نے گھبرانا نہیں.
خارجہ کے محاذ کے اوپر ہم فلسطین کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے، جس کی چیخیں نیتن یاہو بھی جو ہے وہ اس کی نکل رہی ہیں. اس لیے میری قوم نے گھبرانا نہیں ہے. اور میں آخر میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ آج جب پاکستان کا سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہا ہے، آج پاکستان کی سیمنٹ کی سیل، سر ایک منٹ سنیے، پاکستان کی سیمنٹ کی سیل، علی گور صاحب آپ بھی اور تالپور صاحب آپ بھی سن لیجئے، تاریخ کی سب سے بلند ترین شرح کے اوپر چل رہی ہے. پاکستان میں سٹیل بک رہا ہے بلند ترین شرح کے اوپر. پاکستان کی ریل اسٹیٹ اوپر اٹھ پڑی ہے. تمام معاشی ماہرین جن کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے اس پہ ایگری کر رہے ہیں کہ آج سن لیجئے اکنامک گروتھ 4% سے اوپر ہے. اور آخر میں جو کسان کا بیٹا ہوں، وہ جو 70% کے لوگ کسان جو کھیت مزدوری سے جڑے ہوئے ہیں، 1150 ارب روپیہ اس لیے ان کی جیب میں زیادہ گیا کیونکہ ہم نے 1300 روپے سے گندم کی پرائس 1800 روپے کی، گنے کی پرائس 125 روپے سے 320 روپے پہ کی. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمیں گھبرانا نہیں ہے. اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جو پاکستان سے ہوا خوری کے نام پہ پاکستان سے بھاگ چکے ہیں ان کو واپس لے کے آ رہے ہیں. پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ نکال رہے ہیں، نواز شریف کو واپس لا رہے ہیں، کر رہے ہیں. اس لیے پاکستان کے لوگوں کو گھبرانا نہیں. باقی رہی آپ ایک بریک. تیمور صاحب مجھے بریک لینے دیں کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ کو بھی اس پہ تفصیلی ٹائم دوں، کیونکہ جو فگرز بسرا صاحب نے بتائے وہ یقیناً پاکستان کے ہی ہوں گے. کیوں بسرا صاحب؟ پاکستان کی ہے نا، جس ملک میں اور آپ رہتے ہیں پاکستان کے ہی ہیں. تو تیمور صاحب جس کے اچھے فگر سن کے آپ کا پسینہ چھوٹ رہا ہے اور اچھے فگر پہ اپوزیشن جو ہے دل ملا رہی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ فگرز کیسے ہو گئے، کیونکہ ہم تو